بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 3 اسماء حسنہ کے مشقی سوالات میں سوال نمبر 3 کی رہنمائی حاصل کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے کہ تراکیب کے معنی لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ ان میں کل 6 الفاظ ہیں، جن میں سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، حسن اخلاق، داد و دہش، مسجد نبوی، چہرہ مبارک اور عزم و استقلال ہیں۔ آئیے ان کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ پہلا لفظ حضور انور سے مراد نبی پاک نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور کے اخلاق قرآن مجید کی عملی تفسیر ہیں۔ یہ اس کا جملہ ہے۔ حسن اخلاق اچھی عادتیں۔ حضور بے شک حسن اخلاق کے بہت بڑے رتبے پر ہیں۔ داد و دہش کا مطلب ہوتا ہے انعام دینا یا سراہنا، فیاضی کرنا، بخشش دینا۔ نبی کریم نہایت سخی، فیاض اور داد و دہش والے تھے، یعنی کہ دوسروں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ مسجد نبوی ہمارے پاس چوتھا لفظ ہے۔ مدینہ کی یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھائیں۔ پانچواں لفظ ہمارے پاس ہے چہرہ مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صورت کو کہتے ہیں کہ حیثیت الہی میں نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ چھٹا لفظ ہمارے پاس ہے عزم و استقلال۔ اس کا معنی ہے مضبوط ارادہ رکھنا۔ حضور عزم و استقلال کے پیکر تھے۔ یہ ہمارے پاس سوال نمبر 3 کی رہنمائی ہے۔ عزیز طلباء، سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے۔ دیے ہوئے واحد الفاظ کی جمع لکھیے۔ اخلاق خلق کی جمع ہے اور اس کی جمع الجمع ہے اخلاقیات۔ معجزہ معجزات، فرمان فرامین، رئیس رؤسا، مسکین مساکین، سفارش سفارشات، جانثار جانثاروں، باغ باغات، اعلان اعلانات۔ سوال نمبر 5 ہے جمع الفاظ کے واحد بنائیں۔ ہچکیاں جمع لفظ ہے، اس کی واحد ہے ہچکی۔ گناہ گاروں گناہ گار، انہم انہو، صحابہ صحابی، ازواج زوج، وارثوں وارث، مسائل مسئلہ، کنگھیاں کنگھی، کھجوروں کھجور۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 3 اخلاق حسنہ کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سبق کا نام اخلاق حسنہ، مصنف کا نام سید سلمان ندوی، صنف ادب میں یہ سیرت نگاری ہے اور ماخذ اس کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خلاصہ ہے اخلاق حسنہ سبق میں مصنف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کو مختلف حوالوں سے بیان کر رہے ہیں۔ سبق کی ابتدا میں بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پر فائز تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی عملی تفسیر اور خود ایک زندہ معجزہ ہیں۔ قرآن نے اس کی گواہی بھی دی ہے۔ خلاصے میں ہم تمام واقعات کو تفصیل سے بیان نہیں کرتے، اس کو مختصر کر کے بیان کرتے ہیں، لیکن تمام نکات جو سے ہمارے خلاصے میں موجود ہونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ملنسار، مہربان، رحم دل، سخی، فیاض اور دل کھول کر ضرورت مندوں پر خرچ کرنے والے تھے۔ امکان بھر سب کی حاجت پوری کرتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں ولیمے کے لیے گھر سے آٹے کی ٹوکری منگوائی، جبکہ گھر میں اس آٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ مال و متاع سے رغبت نہ تھی، جو کچھ ہوتا خیرات کر دیتے تھے۔ جب فدق کے رئیس نے غلے کے 4 اونٹ بھیجے تو اس وقت تک گھر تشریف نہ لے گئے جب تک ہر لحاظ سے اسے بیچ اور تقسیم نہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان، مشرک اور کافر سب کی خاطرداری اور مہمان نوازی خود فرماتے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تمام کام، کپڑے گانٹنا، جوتے سینا، بکریوں کا دودھ دھونا کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ مجمع میں سب کے برابر بیٹھتے، مسجد نبوی کی تعمیر اور غزوہ خندق میں سب صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ غریبوں مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے، مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف سے فیصلہ فرماتے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے، بیماروں کو تسلی دیتے، گنہگاروں کو معاف فرماتے اور دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کی خبر گیری بھی رکھتے تھے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے اور فرماتے، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے شفقت سے پیش آتے، عورتوں کو احترام اور عزت دیتے تھے۔ اسلام سے پہلے عورتیں ہمیشہ ذلیل رہی ہیں۔ رحمت عالم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی کسی زیادتی کو پسند نہ فرماتے تھے۔ انصاف کے تقاضوں میں غریب و امیر سب برابر ہوتے۔ قبیلہ مخزوم کی عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی تو کسی کی سفارش قبول نہ فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں ڈانٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 برس لڑائیوں میں گزارے، مگر کبھی ہمت نہیں ہاری اور ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ خوفناک مقامات پر رہ کر بھی دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ کے جانثار آپ پر قربان ہوتے رہے، کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ مکہ کی تکلیفوں سے گھبرا کر جب ایک صحابی نے دعا کی، درخواست کی کہ اللہ سے مدد مانگیں، تو انہیں فرمایا، خدا کی قسم دین اسلام اپنے کمال مرتبے پر پہنچ کر رہے گا اور کسی کو اللہ کے سوا کوئی خوف نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم و استقلال اس وقت دیکھنے کے قابل تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے فرمایا کہ اگر قریش میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی حق کے اعلان سے باز نہ آؤں گا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا پر خود بھوکا رہ لینا۔ مزاج مبارک میں سادگی تھی۔ خدا کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور دی، لیکن عیش و عشرت نہ خود پسند فرمایا نہ مسلمانوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی پسند تھے، کبھی بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے، مزاج میں روکھا پن نہ تھا، کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں بھی فرماتے۔ ایک بار بڑھیا نے آپ سے جنت کی درخواست کی دعا کی تو فرمایا، بوڑھی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی۔ وہ دکھی ہو گئی تو فرمایا، مگر جوان ہو کر جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیغمبر تھے، پھر بھی ساری رات ہر لمحہ عبادت خداوندی میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم میرے اوپر کیا گزرے گی۔ اللہ کے خوف سے عبادت الہی میں آپ کی آنکھیں بھیگی رہتی۔ حیثیت الہی کا یہ عالم تھا کہ کسی جنازے میں شریک یا قبر و آخرت کے تصور سے رونے لگتے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر سفر آخرت کی تیاری کے لیے نیک اعمال کی نصیحت فرماتے۔ عزیز طلبہ، سوال ہمارے پاس ہے کہ نثر پاری کی تشریح کریں۔ ایک پیراگراف انہوں نے دیا ہے، اس کی تشریح کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے آپ تشریح کریں گے، اور اس کے بعد ایک سوال انہوں نے دیا ہے کہ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل پیراگراف جو ہے اس کی تشریح کرنی ہے اور مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی لکھنا ہے۔ پیراگراف ہمارے پاس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا۔ اس پیراگراف کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ پہلے پیراگراف کو دیکھتے ہیں کہ پیراگراف ہے کیا، اور پھر اس کے الفاظ کو ہم کس طرح سے کھول کے بیان کریں گے، ان کی تشریح کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسلمان، مشرک اور کافر سب ہی مہمان ہوتے تھے۔ جتنے مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھیں گے اور ان کی وضاحت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خاطر کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا۔ راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ گھر میں رہتے
تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹ لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوہتے، مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے، مسجد نبی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا۔ یہاں پہ مسجد نبی اور خندق کھودنے کا ذکر ہے تو ان کو جو حوالے سے بیان کریں گے تشریح میں کھول کے بیان کریں گے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 7، نثر پارے کی تشریح، پیراگراف ہم نے پڑھا، حوالہ متن۔ سبق کا عنوان اسماء الحسنی، مصنف کا نام سید سلمان ندوی، صنف سخن کے لحاظ سے یہ سیرت نگاری ہے، ماخذ اس کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی میں مہمان نواز پہلا لفظ ہے، گھر آئے کی خاطرداری کرنے والے، فاقہ بھوکا رہنا، گانٹ لیتے جوڑ لیتے، مجمع ہجوم بھیڑ، خدمت دیکھ بھال۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پیراگراف ہم پڑھ چکے ہیں۔ تشریح طلب پیراگراف سبق اخلاق حسنہ کے ابتدائی پیراگراف میں سے ہے، جس کے مصنف سید سلمان ندوی ہیں۔ انہیں تاریخ عالم اسلام اور ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ انہوں نے سیرت، سوانح، دین اسلام اور زبان و ادب کے موضوعات پر تحقیقی کام کیا۔ سید سلمان ندوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالتے ہوئے اس پیراگراف میں ان کی مہمان نوازی اور گھریلو عادات کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہمان نواز تھے۔ کوئی بھی ان کے گھر آتا، چاہے وہ مسلمان ہو، مشرک یعنی شرک کرنے والا، یا کافر جو دین اسلام کو نہ مانے، سب کی خاطرداری کرتے تھے، خود ہی سب کی خدمت کرتے، ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کے کھانے پینے اور آرام کا خاص خیال رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مہمان نواز تھے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ گھر میں مہمان آنے والے شخص کو گھر میں موجود کھانا، جو صرف گھر والوں کے لیے کافی ہوتا تھا، کھلا پلا دیا جاتا تھا، اور گھر کے باقی مکین فاقے سے رہتے تھے، لیکن مہمان کی ضیافت کی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن تو دن، راتوں کو بھی اگر کوئی مہمان قیام کرتا تو اٹھ کر خود ان کا خیال رکھتے، دیکھ بھال کرتے، کہیں ان کے مہمانوں کو ان سے کوئی تکلیف یا پریشانی نہ ہو۔ سید سلمان ندوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو عادات کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رہتے تو اپنے تمام کام خود ہی کرتے تھے، چاہے کوئی بھی کام ہو۔ اگر کپڑے پھٹ جاتے تو خود ہی سیتے تھے، جوتے پھٹ جاتے تو خود ہی جوڑ لگا لیتے تھے، گھر میں موجود بکریوں کی دیکھ بھال بھی خود کرتے، اپنے ہاتھوں سے ان کا دودھ دھوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی محفل یا مجمع میں تمام حاضرین کے برابر بیٹھتے تھے۔ اب مسجد نبوی اور خندق کا ذکر ہے، تو اس کو تشریح میں تھوڑا سا کھول کے بیان کیا ہے کہ مسجد نبوی، جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی، اس کی تعمیر میں اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھائیں، اور غزوہ خندق کے دوران خندق کی کھدائی میں بھی سب صحابہ کے ساتھ مل کر آپ نے برابر کام کیے۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 3 اخلاق حسنہ کی مکمل پڑھائی، مشقی سوالات کی رہنمائی مکمل ہوئی۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔